جب میں نے وہ سفید لفافہ لرزتے ہاتھوں سے اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سطح سے بھی کسی اندیکھی سردی کی لہریں نکل رہی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی ہوا اندر آ رہی تھی، مگر وہ ہوا بھی عام نہیں تھی۔ اس میں بھی جیسے کسی پرانی کہانی کا بوجھ چھپا ہوا ہو۔ میں نے لفافے کو پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نام نہیں تھا، صرف وہی سرخ روشنائی میں لکھا ہوا جملہ تھا جو میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو محل کی مغربی حصے میں کبھی مت جانا۔ میں کچھ دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ میرے اندر دو آوازیں لڑ رہی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب محض کوئی مذاق ہے، شاید پرانے ملازمین نئے آنے والوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر دوسری آواز مسلسل مجھے خبردار کر رہی تھی کہ اس محل میں واقعی کچھ ایسا ہے جو عام نہیں۔ خاص طور پر زبیدہ کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ محض وہم نہیں لگتا تھا۔ میں نے لفافہ آہستہ سے میز پر رکھ دیا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیند اب مجھ سے کون سو دور تھی۔ رات کا وہ پہر مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وقفے وقفے سے ہوا چل رہی تھی اور کبھی کبھی یوں لگتا جیسے کسی نے محل کی لمبی راہداری میں چلنا شروع کر دیا ہو، مگر جب میں کان لگا کر سنتی تو پھر مکمل خاموشی چھا جاتی۔ اگلے دن صبح جب میں کام کے لیے نکلی تو پورا محل ایک عجیب معمول کے تحت چل رہا تھا۔ نوکر چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک دباؤ تھا، جیسے سب کچھ نارمل ہونے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے ایک بوڑھے ملازم سے پوچھا کہ مغربی حصہ کدھر ہے، تو اس کا ہاتھ اچانک رک گیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نئے ہو، بہتر ہے کہ کچھ سوال نہ کرو، اس محل میں سوال کرنے والے زیادہ دیر نہیں رہتے۔ اس کے الفاظ میرے اندر مزید خوف بھر گئے، لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا، مغربی حصہ آخر اتنا خطرناک کیوں ہے؟ وہاں ایسا کیا چھپا ہے جو مجھے خبردار کیا جا رہا ہے؟ دن گزرتا رہا، مگر میرا دھیان کام میں کم اور اسی راز میں زیادہ الجھا رہا۔ شام ڈھلتے ہی محل کی فضا مزید بھاری ہو جاتی تھی، جیسے سورج کے ساتھ ساتھ یہاں کی خوشیاں بھی کہیں چھپ جاتی ہوں۔ زبیدہ پورے دن مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ رات کے قریب جب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ احساس میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ رات ایک بار پھر وہی خاموشی لے آئی جو الفاظ سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں بستر پر لیٹی مگر نیند نام کو نہیں تھی۔ اچانک دوبارہ وہی قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس بار وہ زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں بہت آہستگی سے میری طرف آ رہا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگی، دروازہ آہستہ آہستہ ہلنے لگا، پھر وہی 3 ہلکی دستکیں، ٹک ٹک ٹک۔ اس بار میرے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے دروازے کے قریب گئی، مگر جیسے ہی میں قریب پہنچی قدموں کی آواز اچانک رک گئی۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر جیسے کوئی وہاں سے تیزی سے پلٹ گیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے پیروں کے پاس ایک اور کاغذ گرا ہوا تھا۔ اس بار کاغذ پر لکھا تھا، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، اب تم دیکھی جا رہی ہو۔ میرے ہاتھ سے وہ کاغذ گر گیا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ کسی ایسی کہانی کا حصہ ہے جس کا اختتام شاید بہت خطرناک ہو۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس محل کے راز کو جاننے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے یہ جاننا ہوگا کہ مغربی حصے میں آخر ہے کیا، اور وہ کون ہے جو مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگلی صبح جب میں نے محل کی لمبی راہداری میں قدم رکھا تو مجھے پہلی بار دور، بہت دور، ایک دروازہ نظر آیا جو باقی دروازوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس کے گردے دیواریں جیسے جان بوجھ کر اداس لگ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اندھیرے میں وہ آواز سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ یہ صرف دستک نہیں تھی، یہ حکم تھا۔ ملک سکندر کی آواز میں وہی سختی تھی
جو میں نے پہلی ملاقات میں محسوس کی تھی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی، جیسے وہ خود بھی کسی خطرے میں ہو۔ میں نے فوراً دروازے سے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہیں باہر کھڑے شخص کو اس کی آواز سنائی نہ دے جائے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ دروازہ کھول دوں، مگر پھر زبیدہ کی باتیں، وہ لفافہ اور وہ چیخ، سب ایک ساتھ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ رات 12 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، یہ اصول میرے ذہن میں پتھر کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ دروازے کے باہر خود محل کا مالک کھڑا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار خطرے سخت۔ کھولو، یہ وقت سوال کرنے کا نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے صبری تھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اچانک قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی، جیسے وہ شخص وہاں سے چل پڑا ہو۔ میں نے پہلی بار گہرا سانس لیا، مگر وہ سکون صرف چند سیکنڈ کا تھا، کیونکہ اسی لمحے مجھے دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ سرکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، مت کھولو۔ یہ لفظ ملک سکندر کے نہیں تھے، لکھائی مختلف تھی، زیادہ تیز، زیادہ بے چین، جیسے کسی نے بھاگتے ہوئے لکھا ہو۔ میں مکمل طور پر الجھ چکی تھی۔ اگر باہر سکندر تھا تو یہ کاغذ کس نے ڈالا؟ اور اگر وہ واقعی مدد چاہتا تھا تو اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اسی الجھن میں میری نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر اندھیرا ابھی بھی گہرا تھا، مگر دور راہداری میں ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روشنی مغربی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ مغربی حصہ، وہی جگہ جس کے بارے میں سب مجھے خبردار کر رہے تھے۔ اب میرے اندر خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ضد بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے روک رہا تھا، مگر کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ کیوں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کے باہر مکمل خاموشی تھی۔ محل کی لمبی راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف دور کہیں ایک مدھم سی لائٹیں جل رہی تھی۔ میں دبے قدموں باہر نکلی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش کی لکڑی ہلکی سے چرچراتی تھی، جیسے وہ بھی میری موجودگی سے ناراض ہو۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے ہوا سرد ہوتی جا رہی تھی، اور پھر مجھے دوبارہ وہی احساس ہوا، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بار یہ احساس کمزور نہیں تھا، یہ واضح تھا۔ میں رک گئی، پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ خود بخود کھلا۔ میں نے سانسیں روک لیا۔ وہ دروازہ ایک چھوٹے سے کوریڈور میں کھلتا تھا، جو سیدھا مغربی حصے کی طرف جاتا تھا، وہی سمت جس سے سب منع کرتے تھے۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ میں روکنا چاہتی تھی، مگر میرا جسم جیسے میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کوریڈور کے آخر میں پہنچ کر میں رک گئی۔ سامنے ایک لوہے کا بھاری دروازہ تھا، زنگ آلود، پرانا، اور اس پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے اسے بار بار بند رکھا گیا ہو۔ اور پھر اچانک اس دروازے کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ہلکی ٹوٹی ہوئی، واپس چلی جاؤ۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے میرے پیچھے کسی نے سرگوشی کی، اب تم بہت آگے آ چکی ہو۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیچھے زبیدہ کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا، مگر اس بار اس خوف میں ایک اور چیز شامل تھی، مایوسی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں روکا تھا، اب اگر تم نے اس دروازے کو دیکھا بھی تو واپس نہیں جا سکو گی۔ میری نظر دوبارہ اس لوہے کے دروازے پر گئی، اور اس لمحے وہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ میرا پورا وجود خوف سے سن ہو چکا تھا۔ کمرے کے باہر ملک سکندر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس آواز میں روز والی سختی نہیں تھی۔ آج اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی شامل تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں تک میں دروازے کے قریب کھڑی رہی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ کنڈی کھول سکوں۔ باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے ایک بار پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، لیکن اگر تم نے ابھی دروازہ نہ کھولا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔
اس کی آخری بات نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے میں نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے ملکے سکندر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ وقار نہیں تھا جو دن میں نظر آتا تھا۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس نے ایک نظر آہداری میں ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کمرے میں صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی ہلکی سی روشنی تھی، جس میں اس کا چہرہ اور بھی پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، جو کچھ آج تم سنو گی، اگر اسے راز رکھ سکو تو تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا۔ 1,00,000 روپے کا نام سنتے ہی میری سانس رک سی گئی۔ اتنی بڑی رقم میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ اتنے پیسوں سے میری ماں کا علاج ہو سکتا تھا، ہمارا قرض اتر سکتا تھا، ہماری زندگی بدل سکتی تھی۔ مگر اس لمحے پیسوں سے زیادہ میرے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جسے چھپانے کی قیمت 1,00,000 ہو سکتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیسا راز؟ ملکے سکندر نے جواب دینے کے بجائے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ اس کی دھات زنگ آلود تھی، جیسے برسوں سے کسی نے اسے استعمال نہ کیا ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ تم دیکھو گی اس کے بعد تمہاری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، مگر مجھے تمہاری مدد چاہیے، کیونکہ اس محل میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورا محل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف دیواروں پر لگے چند شمعدان مدھم روشنی دے رہے تھے۔ راہداریوں میں ہمارے قدموں کی آواز خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ ہم خاموشی سے چلتے ہوئے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں جانے سے سب نے مجھے منع کیا تھا، مغربی حصہ۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، ہوا ٹھنڈی اور بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ دیواروں پر جمی گرد ٹوٹی ہوئی تصویریں اور پرانے دروازے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ آخر ہم ایک بڑے سیاہ دروازے کے سامنے رکے۔ دروازے پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے اور اس کے بیچ میں ایک زنگ آلود تالا لگا تھا۔ ملکے سکندر نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اس تالے میں ڈالی۔ جیسے ہی تالا کھلا، اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایسا جھونکا نکلا کہ میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ سامنے ایک تاریک سیڑھی نیچے زمین کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرے میں کہیں نیچے سے زنجیروں کی ہلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ میں خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر ملکے سکندر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور سرگوشی کی۔ جو کچھ نیچے ہے وہی میرا سب سے بڑا راز ہے۔ میرا دل اس روز تک دھڑک رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز پوری تاریک راہداری میں گونج رہی ہو۔ ملکے سکندر کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط تھی، مگر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے جیسے بااثر اور سخت مزاج انسان کو خوف زدہ دیکھا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ پھتریلی سیڑھیاں اترنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ نمی اور بازی ہوا کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ دیواروں سے پانی کی قطریں ٹپک رہی تھی اور ان کی ٹپ ٹپ اس سناٹے میں عجیب دہشت پیدا کر رہی تھی۔ نیچے اترتے ہوئے مجھے بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے اندھیرے میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں صرف سیاہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک دیر زمین راہداری میں پہنچے۔ وہاں دیواروں پر لگی چند پرانی مستعاریں مدھم روشنی دے رہے تھے۔ اس کمزور روشنی میں لمبی راہداری کسی قبرستان جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دور سے پھر وہی زنجیروں کی آواز سنائی دی، اور اس بار اس کے ساتھ ہی کسی لڑکی کے دبے دبے سسکنے کی آواز بھی شامل تھی۔ میرے قدم وہی جم گئی، میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر ملکے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے کہا، اب واپس جانے کا راستہ نہیں، تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا۔ ہم راہداری کے آخری سرے پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازے کے باہر ایک پرانا فانوس جل رہا تھا جس کی لرزتی ہوئی روشنی دیواروں پر سایوں کی طرح ناچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ملکے سکندر نے دروازہ کھولا
اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی اور اسی کرسی میں ایک نوجوان لڑکی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عمر شاید مجھ سے زیادہ نہ تھی، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی شکل محل میں رہنے والی عالیہ بی بی سے حیرت انگیز حد تک ملتی تھی، جنہیں سب ملک سکندر کی بیٹی سمجھتے تھے۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی تڑپ کر چیخی، یہ جھوٹا ہے، اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور بے بسی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر ملک سکندر کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیمی مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میری اصل بیٹی مہویش ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں فوراً عالیہ بی بی کا چہرہ گھوم گیا، جو دن بھر محل میں شاہینہ انداز سے گھومتی پھرتی تھی اور سب انہیں وارث سمجھتے تھے۔ اگر یہ لڑکی اصل بیٹی تھی تو پھر عالیہ کون تھی؟ میرا دماغ سوالوں سے بھر گیا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو اوپر رہنے والی لڑکی کون ہے؟ ملک سکندر نے جواب دینے کے بجائے اپنی طرف جھکا لی۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ ابھر آیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے لرزتی آواز میں کہا، وہ ایک جھوٹ ہے، یہ کیسا جھوٹ جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اچانک اس لمحے راہداری میں کسی کی تیز قدموں کی آواز گونجی۔ ملک سکندر چونک کر دروازے کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر سرگوشی کی، وہ آ گئی، اور اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ ملک سکندر کی بات سنتے ہی میرا جسم سن ہو گیا۔ زیر زمین اس تاریک کمرے میں خوف کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ باہر راہداری میں قدموں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ وہ قدم نہایت آہستہ مگر پر اعتماد انداز میں بڑھ رہے تھے، جیسے آنے والا جانتا ہو کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ ملک سکندر نے ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کی ایک کونے میں پڑی بھاری الماری کے پیچھے ڈھکیل دیا۔ پھر وہ خود دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں مجھے حکم دیا، کچھ بھی ہو جائے آواز مت نکالنا۔ میرا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ میں الماری کے پیچھے دہکی کھڑی تھی، مگر وہاں سے دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ عالیہ بی بی تھی، وہی عالیہ جنہیں پورا محل ملک سکندر کی اکلوتی بیٹی سمجھتا تھا، مگر اس وقت ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ ان کے چہرے پر معصومیت کی جگہ سرد مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے رحمی تھی کہ میں کانپ اٹھی۔ عالیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑی مہویش کی طرف دیکھا اور ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو آپ پھر یہاں آ گئے بابا؟ آپ کب تک اس قیدی کو دیکھ کر خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اس کے لہجے میں عجیب زہر تھا، مگر سکندر نے غصے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ عالیہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اسے سنسان تہہ خانے میں کسی آسیب کی طرح گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ مہویش کے قریب گئی، اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولی، یہ اب بھی زندہ ہے، صرف اس لیے کہ مجھے اس کی سانسوں سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا خون خوش ہو گیا۔ مہویش درد سے کرا اٹھی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے عالیہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ ایک لمحے کے لیے عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور مہویش کے گلے کے قریب لے گئی۔ میں خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ ملک سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار! اس کی گرجدار آواز پورے تہہ خانے میں گونجی۔ چند لمحوں تک دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی۔ پھر عالیہ نے خنجر نیچے کر لیا اور سرد لہجے میں بولی، آپ بھول رہے ہیں کہ اب یہ محل، یہ دولت، سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ اگر آپ نے ایک بار بھی میری مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تو آپ کا راز سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں یہ سب سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے محل کا طاقتور مالک ایک لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا؟
मेरा ज़हन उलझता जा रहा था। इसी लम्हे आलिया की नजर अचानक कमरे के उस कोने की तरफ उड़ गई जहां मैं छुपी हुई थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं सांसें रोकी खड़ी थी। वो अलमारी के बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसके कदमों की छाप मेरे कानों में हथौड़े की तरह बुझ रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और अलमारी के किनारे को पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन रुकने को थी। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, जो भी यहाँ छुपा है बाहर आ जाओ, वरना मैं खुद निकालूंगी। मेरी टांगें खौफ से लरज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म का सारा खून खुश हो चुका हो। आलिया की सर्द आवाज तय खाने की दीवारों से टकराकर बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। अलमारी के उस पार उसके कदम बिल्कुल मेरे सामने रखे हुए थे। मैं सांस से रोके खड़ी थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि शायद वो वापस चली जाए। मगर अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत से अलमारी को एक तरफ ढकेला। भारी लकड़ी की घसीटने की आवाज गूंजी और मैं उसके सामने आ गई। हमारी नजरें मिलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को काबू में कर लिया हो। उसने आहिस्ते से खंजर की नोक मेरे गले के करीब करते हुए कहा, तो बाबा ने आखिरकार किसी और को भी राजदार बना लिया। मेरे होंठ खुश हो रहे थे। मैं कुछ कहने की कोशिश करती मगर आवाज हलक में अटक जाती। मगर मुल्के सिकंदर फौरन आगे बढ़ा और आलिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, उसे छोड़ दो, इसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। आलिया ने तंजिया हंसी हंसी, अब ताल्लुक तो बन चुका है, इसने सब कुछ देख लिया है। उसने खंजर नीचे किया और मुझे सर से पांव तक और से देखने लगी जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हो। फिर वो मेरे गिरते चक्कर लगाते हुए बोली, तुम जानती भी हो तुमने क्या देख लिया है। मैं खामोश रही। मेरे खामोश रहने पर वो मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी खुशबू भी अजीब थी, किसी महंगे इत्र में छुपी हुई जहरीली तलखी जैसी। उसने सरगोशी की, तुम जिस महल में नौकरी करती हो यहाँ हर चीज झूठ है, रिश्ते भी, नाम भी और चेहरे भी। अचानक महवीश ने जंजीरों में जकड़े जकड़े जोर से चीख कर कहा, इसकी बातों में मैं तो नहीं, ये मेरी सगी बहन नहीं, यह औरत एक धोखेबाज है। महवीश की आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि मैं चौंक उठी। आलिया के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो पलटकर महवीश के पास गई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। तय खाने में वो आवाज गूंज उठी। महवीश के होंठ से खून बहने लगा मगर इसकी आंखों में नफरत पहले से ज्यादा भड़क उठी थी। मुल्के सिकंदर ने बेबसी से नजरें झुका ली। उस लम्हे पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो महज डरा हुआ नहीं था, वो टूट चुका था। आलिया ने ये देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ रुख किया। फिर उसने अपनी गर्दन से एक चांदी की जंजीर उतारी जिसमें एक छोटा सा लॉकेट लटक रहा था। उसने लॉकेट खोला और मेरे सामने कर दिया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तस्वीर मेरी माँ की थी। मेरी सांस रुक गई, हाथ भी एहतियात कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन था? मेरी माँ की तस्वीर आलिया के पास कैसे आ सकती थी? मैंने लरजती आवाज में पूछा, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? आलिया के होठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ सिर्फ एक गरीब औरत नहीं, वो इस महल के सबसे बड़े राज की वाहिद गवाह है। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी माँ जो हमेशा एक सादा और खामोश जिंदगी गुजारती रही, उसका उस महल से क्या ताल्लुक हो सकता था? मैं कुछ समझने से कासिर थी। सवालों का तूफान मेरे जहन में उठ रहा था। आलिया ने मेरे चेहरे पर फैली हैरत से लुत्फ उठाते हुए आहिस्ते से कहा, और अगर तुमने सच जान लिया तो शायद तुम कभी अपनी माँ को पहले जैसा ना देख सको। आलिया के अल्फाज मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंज रहे थे। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। मेरी माँ और इस महल का राज, ये सोच भी मेरे लिए नामुमकिन थी। मैंने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया मगर मेरे पांव कमजोर हो चुके थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जहन में माँ का वो मासूम चेहरा घूम रहा था जो हमेशा मुझे सच्चाई और इज्जत से जीने की नसीहत करती आई थी। अगर वाकई उसका इस महल से कोई ताल्लुक था तो
उसने मुझसे कभी कुछ क्यों ना कहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, सच क्या है? मेरी माँ कौन है? आलिया ने फौरन जवाब ना दिया। वो खामोशी से मेरे चेहरे के बदलते तासरात देखती रही, जैसे मेरे अंदर उठते तूफान से लुत्फ अंदोज हो रही हूँ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा, तुम्हारी माँ कभी इस महल की मुलाजिमा नहीं थी, बल्कि वो यहाँ की सबसे काबिल एतमाद खातून थी, इस महल के हर राज की अमीन। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। मेरी माँ ने तो हमेशा यही बताया था कि वो सारी जिंदगी एक छोटे से स्कूल में सफाई का काम करती रही। उसकी सादा जिंदगी, उसकी खामोश लहजे और उसकी आंखों में छुपा मुस्तकिल खौफ, अचानक सब कुछ एक नए मानी इख्तियार करने लगा। मुल्की सिकंदर ने सर झुका लिया, जैसे वो बरसों से अपने सीने पर रखा बोझ मजीद न उठा पा रहा हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, ये सच है, तुम्हारी माँ कभी इस महल में काम करती थी, और उस रात उसने एक ऐसा मंजर देखा था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में निदामत साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 20 साल पहले मेरी बीवी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, महविश। और वो लम्हा भर को रुका, जैसे लफ्ज उसके हलक में फंस गए हों, और माहिन आलिया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट फैल गई। मुल्के सिकंदर ने बात जारी रखी। पैदाइश के कुछ दिन बाद महल में आग लग गई। उस हंगामे में एक बच्ची गायब हो गई। सबने समझा कि वो मर गई है, मगर हकीकत ये थी कि उसे चुरा लिया गया था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं बेख्तियार आलिया की तरफ देखने लगी। मुल्के सिकंदर ने दर्द भरी आवाज में कहा, वो चोरी करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। यह सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के करीब धमाका कर दिया हो। मैंने बेख्तियार चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है। मगर आलिया ने खैखा लगाया। उसने सर्दे लहजे में कहा, तुम्हारी माँ ने बच्ची को चुराया और उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरे जहन में बचपन की बेशुमार यादें गर्दिश करने लगी। माँ का हर वक्त मुझे अपने करीब रखना, कभी मेरे बाप के बारे में कुछ ना बताना, और कई बार रातों को उसे रोता देखना। क्या ये सब इसी राज की वजह से था? मैंने लरसती आवाज में पूछा, वो बच्ची कौन थी? तहखाने में एक लम्हे को ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ मशालों की हल्की हल्की चटक सुनाई दे रही थी। फिर आलिया मेरे बिल्कुल करीब आई। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाकर धीरे से कहा, वो बच्ची तुम थी। मेरे पूरे वजूद में बिजली से दौड़ गई। दुनिया जैसे एक लम्हे को रुक गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने बेयकीनी से मुल्के सिकंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने लरसती आवाज में कहा, हाँ, तुम मेरी खोई हुई बेटी माहिन हो। ये अल्फाज सुनकर मेरी दुनिया जैसे एक ही लम्हे में बिखर गई। मेरा पूरा जिस्म साकित हो गया और दिमाग जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूबने लगा। मेरे कान में सिर्फ एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, तुम मेरी खोई हुई बेटी माहिन हो। मैंने बेयकीनी से मुल्के सिकंदर के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर बरसों की थकन और पछतावे की गहरी लकीरें नुमायां थी। यह वही शख्स था जिसमें चंद घंटे पहले तक सिर्फ एक पुरइसरार और सख्त मिजाज मालिक समझती थी, मगर अब वो खुद को मेरा बाप कह रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं करीब बड़ी दीवार का सहारा न लेती तो शायद जमीन पर गिर जाती। मेरे जहन में अपनी माँ की वो तमाम बातें गर्दिश करने लगी, जब वो अक्सर मुझे सीने से लगाकर कहती थी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती राज हो। उस वक्त मुझे ये जुमला सिर्फ मोहब्बत लगता था, मगर आज उसके अंदर छुपा मफहूम मेरे सामने खुल रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर ये सच है तो मेरी माँ ने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? उसने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज में गुस्सा, दुख और बेबसी सब कुछ शामिल था। मुल्के सिकंदर कुछ बोलने ही वाला था कि आलिया ने तंजिया हंसी हंसते हुए बात काट दी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द चलने लगी, जैसे किसी शिकार के गिर्द मंडलाता हुआ शिकारी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ जानती थी कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम एक दिन जरूर वापस इस महल तक पहुंच जाओगी और फिर मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसके लहजे में जहर खुला हुआ था। वो रुककर मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और सरगोशी में बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी वापसी ने कितनी बड़ी तबाही को जन्म दिया है। मैंने खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में सवालों का एक तूफान बरपा था।
اگر میں واقعی اس محل کی وارث تھی تو پھر عالیہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس سب میں کیوں شامل تھی؟ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ملک سکندر نے گہری سانس لی اور بوجھل لہجے میں سچ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ اس رات محل میں لگنے والی آگ کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس سازش کے پیچھے اس کا اپنا چھوٹا بھائی کامران تھا جو جائیداد اور اقتدار کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسی نے محل میں آگ لگوائی اور افراتفری کے دوران دونوں بچیوں کو الگ کر دیا۔ تمہاری ماں جو اس وقت محل کی نگران ملازمہ تھی، میں نے تمہیں آگ کے شعلوں سے بچایا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر محل سے باہر لے گئی، مگر وہ ڈر گئی کہ اگر تم واپس لائی گئی تو کامران تمہیں مار ڈالے گا، اسی لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئی اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پالا۔ اس نے یہ راز صرف اس امید سے چھپایا کہ ایک دن خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میری ماں نے ساری زندگی غربت اور تکلیف میں گزار دی مگر مجھے محفوظ رکھا۔ اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہ چاہا، صرف میری حفاظت چاہی۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ اس نے مجھے چرایا نہیں تھا، اس نے مجھے بچایا تھا۔ مگر اسی لمحے یہ قول سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کون گیا۔ میں نے تیزی سے پوچھا، اگر کامران سب کے پیچھے تھا تو پھر عالیہ کون ہے؟ تہہ خانے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر مہوش جو اب تک زنجیروں میں بندی خاموشی سب کچھ سن رہی تھی، اچانک چیخ کر بولی، یہ کامران کی بیٹی ہے۔ اس کی آواز میں نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ اسے یہاں بچپن سے اسی مقصد کے لیے پالا گیا کہ یہ ایک دن ہمارے گھر کو تباہ کرے۔ مہوش کے الفاظ سنتے ہی میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے تالیاں بجائی اور طنزیہ انداز میں بولی، وہ آخر راز کھل ہی گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں جنون کی چمک تھی۔ اس نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، ہاں میں کامران کی بیٹی ہوں اور تمہاری واپسی نے میری برسوں کی محنت خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن فکر نہ کرو، آج کی رات کے بعد نہ تم رہو گی نہ مہوش اور نہ ہی تمہارا یہ نام نہاد باپ۔ صبح جب سورج نکلے گا تو سب یہی سمجھیں گے کہ تہہ خانے میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے اس پورے تہہ خانے کو بارود سے بھر دیا ہے اور اب تم سب کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 5 منٹ ہے۔ عالیہ کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کو دیکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ تہہ خانے کی مدھم روشنی میں اس کی انگلی بٹن کے بالکل قریب تھی اور اس کے چہرے پر ایسی خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جیسے اسے ہمارے خوف سے لذت مل رہی ہو۔ میرے کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے، صرف 5 منٹ۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اچانک تہہ خانے کی دیواروں کے اندر سے ہلکی ہلکی بیپ کی آوازیں آنے لگی۔ ہر بیپ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، بارود واقعی نصب تھی۔ ملک سکندر نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے عالم میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دردناک شدت تھی جو ایک باپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اس نے لرزتی مگر مضبوط آواز میں کہا، عالیہ، یہ پاگل پن بند کر دو، جو کچھ تمہیں چاہیے سب لے لو، دولت، جائیداد، یہ محل، سب کچھ تمہارا، مگر انہیں جانے دو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، مگر عالیہ کے چہرے پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے ہلکا سا خیخکا لگایا اور آہستہ سے بولی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں صرف دولت نہیں چاہتی، میں تم سب کو مٹانا چاہتی ہوں تاکہ اس خاندان کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ سن کر مہوش نے پوری طاقت سے اپنی زنجیروں کو جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جیت نہیں سکتی عالیہ، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ عالیہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور خنجر نکال کر اس کے قریب جا پہنچی۔ اس نے خنجر کی نوک مہوش کی گردن پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، چند منٹ بعد تم سب راکھ بن چکے ہوں گے، پھر نہ کوئی سچ بچے گا نہ کوئی گواہ۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ خوف کے باوجود اندر کہیں ایک عجیب سی ہمت جاگ اٹھی تھی، شاید یہ احساس کہ میں اب صرف ایک غریب ملازمہ نہیں بلکہ اس خاندان کی بیٹی ہوں، میرے اندر نئی طاقت بھر رہا تھا۔ میری نظر تہہ خانے کے یہ کونے میں پڑی جہاں زنگ آلود لوہے کی ایک سلاخ رکھی تھی۔ میں نے خاموشی سے ایک قدم اس طرف بڑھایا، مگر عالیہ کی نظریں اب بھی مہوش پر جمی تھی۔
बीप 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 आवाजें तेज होती जा रही थी। मुल्क सिकंदर ने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में खामोश इशारा था, जैसे वो मेरी सोच समझ चुका हो। उसने अचानक पूरी ताकत से आलिया पर झपटने का ड्रामा किया। आलिया चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। यही वो लम्हा था, मैं लपक कर सलाख तक पहुंची। उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और पूरी कुव्वत से आलिया के हाथ पर दे मारी। रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। आलिया दर्द से चीखी, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ लपकी और मेरी बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दर्द की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। उसने गुस्से से मुझे दीवार से दे मारा। मेरा सर पत्थर से टकराया और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मगर इसी लम्हे महवीश ने अपनी तमाम तर ताकत लगाकर जंजीर को ऐसा झटक दिया कि कुर्सी एक तरफ उलट गई। जंजीर का एक कंडा दीवार से उखड़ गया। वो आजाद तो ना हुई, मगर इतना जरूर हुआ कि उसने अपना पांव बढ़ाकर आलिया को जोर से लात मारी। आलिया लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। रिमोट उसके करीब ही पड़ा था। वो फौरन उसकी तरफ झपटी। मैंने भी खुद को संभालकर उस पर हमला किया। हम दोनों जमीन पर गत्तम गत्ता हो गए। उसकी उंगलियां मेरे गले पर सख्ती से जमी थी। सांस रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी मुल्क सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे जोर से खींच लिया। आलिया ने पलटकर खंजर उसके सीने में घोंप दिया। वक्त जैसे एक लम्हे को थम गया। मुल्क सिकंदर की दर्दनाक चीख तय खाने में गूंज उठी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। मेरी चीख निकल गई। मैं उसकी तरफ दौड़ी। उसने मुश्किल से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने लरसती आवाज में कहा, माहिन, रिमोट के नीचे खुफिया स्विच है, उसे दबा दो वरना सब खत्म हो जाएगा। मुल्क सिकंदर की टूटती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके सीने से बहता खून तय खाने की पथरीली जमीन पर फैलता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा, मगर उस लम्हे रोने या घबराने का वक्त नहीं था। बीप 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 की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी, जैसे हर गुजरता सेकंड हमें मौत की मजीद करीब ले जा रहा हो। मैंने कांपते हाथों से मुल्क सिकंदर का हाथ थामा। उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उन आंखों में बाप की मोहब्बत, निदामत और आखिरी उम्मीद सब कुछ मौजूद था। उसने हल्की सी सरगोशी में कहा, बेटी, हमें बचा लो। ये लफ्ज मेरे अंदर किसी आग की तरह उतर गए। पहली बार उसने मुझे अपनी बेटी कहा था और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यह महज एक राज नहीं बल्कि मेरा सच है। मैं फौरन पलटी। आलिया दोबारा रिमोट की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर दीवानगी तारी थी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी और होठों पर पागलपन भरी मुस्कुराहट थी। मैं पूरी ताकत से उस पर झपटी। हम दोनों दोबारा जमीन पर गिर गई। उसने मेरे चेहरे पर कई जोरदार जबरें मारी। मेरी आंखों की आगे चिंगारियां सब फूटने लगी, मगर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और पूरी कुव्वत से मरोड़ दी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और रिमोट उसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन रिमोट उठाया और उसे उलट पुलट कर देखने लगी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि बटन साफ नजर नहीं आ रहे थे। पसीना आंखों में जा रहा था। तभी महवीश ने जंजीरों में जकड़े जकड़े चीख कर कहा, नीचे बाईं तरफ छुपा हुआ बटन। मैंने फौरन रिमोट के नीचे उंगली फेरी। वहां एक छोटा सा खुफिया बटन था जो आम नजर से छुपा हुआ था। मैंने बगैर एक लम्हा जाया किए उसे दबा दिया। ये एक लम्हे के लिए पूरे तहखाने में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक बीप की आवाज बंद हो गई। मैंने गहरी सांस ली, मगर सुकून का यह लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। आलिया के चेहरे पर खौफनाक गुस्सा उभर आया। उसने पागलों की तरह चीखते हुए करीब पड़ा खंजर उठाया और मेरी तरफ लपकी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं समझ भी ना सकी, मगर उसी लम्हे महवीश ने अपनी बाकी मानिंद जंजीर पूरी ताकत से खींचकर उसकी टांगों में उलझा दी। आलिया बुरी तरह लड़खड़ाकर सामने पत्थर की दीवार से जा टकराई। उसके हाथ से खंजर छूट गया, मगर दीवार से टकराते ही एक अजीब सी चरचराहट सुनाई दी। अगले ही लम्हे पूरी दीवार दो हिस्सों में तकसीम होती हुई आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। हम सब हैरत से उस तरफ देखने लगे। दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा था जिसमें पुरानी फाइलें, दस्तावेजात और एक लोहे का संदूक रखा हुआ था। मुल्क सिकंदर ने दर्द से कराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत की झलक थी। उसने कमजोर आवाज में कहा,
یہ تمہاری ماں نے بنایا تھا، اگر کبھی سچ چھپانے کی کوشش ہو تو یہ کمرہ کھل جائے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے کے اندر گئی، صندوق کھولا تو اس میں کئی پرانے فائلیں، ایک ڈائری اور ایک لفافہ رکھا تھا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میری سانس رک گئی، میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر میری ماں کا خط تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سچ تم تک پہنچ چکا ہے۔ ماہین، تم میری بیٹی نہیں، مگر میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا۔ میں نے تمہیں چرایا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا۔ اور اب ایک آخری سچ جان لو، تمہارا اصل دشمن عالیہ نہیں۔ میری آواز لرز گئی، میں نے اگلی سطر پڑھی اور میرے ہاتھ سے خط تقریباً چھوٹ گیا۔ اس میں لکھا تھا، اصل دشمن ابھی زندہ ہے اور وہ اسی لمحے تمہارے بہت قریب کھڑا ہے۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے ہی میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تہہ خانے کی سرد ہوا اچانک اور زیادہ بھاری محسوس ہونے لگی۔ میری آنکھیں بے اختیار خط کے اس سطح پر جم گئی۔ اصل دشمن ابھی زندہ ہے اور وہ اسی لمحے تمہارے بہت قریب کھڑا ہے۔ میرا دل جیسے سینے میں اچھلنے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تہہ خانے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف مشالوں کی مدھم روشنی دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ میرے سامنے زخمی ملک سکندر زمین پر پڑا تھا، محوج زنجیروں میں جکڑی بے چینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور عالیہ دیوار کے قریب گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگر اصل دشمن عالیہ نہیں تھی تو پھر کون تھا؟ میں نے جلدی سے خط دوبارہ کھولا۔ نیچے ماں کی لرزتی ہوئی تحریر میں مزید الفاظ درج تھے۔ ماہین، اگر تم یہاں تک پہنچ گئی ہو تو جان لو کہ میں نے ساری زندگی ایک سچ چھپایا۔ کامران وہ شخص نہیں جس سے تمہیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اصل خطرہ اس انسان سے ہے جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرو گی۔ وہ برسوں سے ہر ایک کو اپنے کھیل کا مہرہ بناتا رہا ہے۔ اس نے عالیہ کو بھی استعمال کیا، اور وہ انسان ملک سکندر نہیں بلکہ میرے خون خوش ہو گئے۔ تحریر وہی ادھوری ختم ہو رہی تھی، جیسے خط مکمل کرنے سے پہلے ماں کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ گیا ہو۔ میں نے بے چینی سے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک سرد اور مانوس آواز گونجی۔ خط مکمل نہ پڑھ پانا واقعی افسوسناک ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں فوراً پلٹی۔ تہہ خانے کے دروازے پر ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ مشال کی لرزتی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ وہ زبیدہ تھی، وہی زبیدہ جس نے مجھے پہلے دن خبردار کیا تھا، وہی بوڑھی ملازمہ جو ہمیشہ خاموش اور خوفزدہ دکھائی دیتی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ کمزوری۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سردی میری تھی اور ہاتھ میں چمکتا ہوا پسٹول تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئی۔ مہوش کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ عالیہ، جو ابھی تک نیم بے ہوش پڑی تھی، زبیدہ کو دیکھتے ہی خوف سے کانپ گئی۔ زبیدہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھی۔ اس کی چال میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، حیران مت ہو ماہین، یہ سب میرا ہی کھیل تھا۔ کامران صرف میرا ایک مہرہ تھا، عالیہ ایک ہتھیار، اور تم سب میرے منصوبے کے کردار۔ ملک سکندر نے زخمی حالت میں سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے کہا، زبیدہ، تم؟ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر خوفناک انداز میں گونجی۔ تم نے مجھے ہمیشہ ایک معمولی ملازمہ سمجھا سکندر، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس محل کی پہلی مالکن تھی۔ یہ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ زبیدہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے وہ ملک سکندر کے باپ کی خفیہ بیوی تھی، مگر جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو اسے دھوکے سے محل سے نکال دیا گیا۔ اس دن اس نے قسم کھائی تھی کہ ایک دن وہ اس خاندان کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ اس نے کامران کے لالچ کو استعمال کیا، عالیہ کو پالا اور پوری اپنی سازش کی دوڑ اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ میں یہ سب سن کر سکتے میں تھی۔ ماں نے جس اصل دشمن کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہی عورت تھی۔ زبیدہ نے پسٹول سیدھا میری طرف تان دیا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تم سب مر جاؤ گے اور یہ محل آخرکار میرا ہوگا۔ اس نے ٹائگر پر انگلی رکھی ہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ میں پکڑا خط
پھسل کر زمین پر گرا۔ خط کے اندر سے ایک چھوٹی سی دھاتی چابی نکل کر پتھر پر جا گری۔ زبیدہ کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ ابھری اور اس نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ چابی تمہارے پاس کیسے آئی؟ زبیدہ کی چیخ پورے تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نمایاں تھا۔ اس کی نظریں زمین پر پڑی اس چھوٹی سی چابی پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی عام چابی نہیں بلکہ اس کی برسوں کی محنت تباہ کرنے والی کنجی ہو۔ میں نے فوراً جھک کر چابی اٹھا لی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر اب خوف کے ساتھ ایک عجیب سی طاقت بھی میرے اندر جاگ چکی تھی۔ میں نے مضبوطی سے چابی اپنی مٹھی میں جکڑ لی اور زبیدہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب غصہ اور بے چینی ایک ساتھ نمایاں تھی۔ ملکہ سکندر نے زخمی حالت میں کراتے ہوئے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، ماہی، وہ چابی خزانے کی نہیں، انصاف کی چابی ہے۔ اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز میں ایسی شدت تھی کہ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ زبیدہ غصے سے چیخی، خاموش رہو، اور اس نے فوراً پسٹول کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ مگر اسی لمحے مہوش نے اپنی آخری طاقت سمیٹ کر زنجیر کو زور سے کھینچا۔ زنجیر دیوار سے ٹکرا کر ایسی آواز پیدا ہوئی کہ زبیدہ ایک لمحے کو چونک گئی۔ یہی وہ موقع تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں پوری قوت سے اس خفیہ کمرے کی طرف دوڑی جہاں لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جیسے وہ اسی چابی کے لیے بنایا گیا ہو۔ میں نے کانپتی ہاتھوں سے چابی اس میں ڈال دی۔ جیسے ہی میں نے چابی گھمائی، پورے تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکے جیسی آواز گونجی۔ دیواریں ہلنے لگی اور سامنے پتھر کی ایک بڑی سل خود بخود کھسکنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک خفیہ دیوار پر درجنوں تصویریں، دستاویزات اور ایک ویڈیو ریکارڈ نصب تھا۔ زبیدہ کے چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ سکندر نے کمزور مگر مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے والد نے برسوں پہلے یہ حفاظتی نظام بنایا تھا۔ اگر کبھی خاندان کے خلاف سازش ہو تو سچ خود سامنے آ جائے۔ میں نے جلدی سے ویڈیو ریکارڈ آن کیا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر ایک پرانی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زبیدہ ہی وہ عورت تھی جس نے کامران کو بہکایا، محل میں آگ لگوائی، عالیہ کو اس خاندان کے خلاف استعمال کیا اور میری ماں کو قتل کی دھمکی دے کر خاموش رکھا۔ تہہ خانے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس اسکرین پر جم گئی تھی۔ عالیہ کے چہرے پر جیسے برسوں کا دھوکہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بھی صرف ایک مہرہ تھی۔ زبیدہ غصے اور پاگل پن میں چیختی ہوئی میری طرف لپکی۔ اس نے پسٹول سیدھا میرے سینے پر تان دیا، مگر جیسے ہی اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی، عالیہ بجلی کسی تیزی سے اس پر جھپٹی۔ دونوں زمین پر گر پڑی۔ پسٹول فضا میں اچھل کر دور جا گرا۔ عالیہ نے پوری طاقت سے زبیدہ کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی نفرت دہک رہی تھی۔ تم نے مجھے جھوٹ میں جینے پر مجبور کیا، وہ چیخی۔ اسی کشمکش میں زبیدہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور تہہ خانے کے اس حصے تک جا پہنچی جہاں بارود نصب تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی نیچے گہرے گڑھے میں جا گری۔ اس کی خوفناک چیخ چند لمحے گونجی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد محل پولیس اور ایمبولینسوں سے بھر چکا تھا۔ خفیہ ریکارڈنگ نے ہر سچ ثابت کر دیا۔ مہوش کو آزاد کر دیا گیا۔ عالیہ نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا، مگر یہ بھی بتایا کہ وہ خود برسوں زبیدہ کے دھوکے کا شکار رہی۔ اسے سزا تو ملی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوا تھا۔ ملکہ سکندر کئی دن موت و زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد بچ گیا۔ جب اس نے پہلی بار ہوش میں آ کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے برسوں اپنی بیٹی کھوئی، مگر خدا نے مجھے اسے واپس دے دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں کی قربانی یاد آئی۔ اس نے مجھے سچ سے دور رکھا، مگر صرف میری حفاظت کے لیے۔ چند ہفتوں بعد میں محل کی سب سے اونچی بالکنی میں کھڑی سورج طلوع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ماں کی تصویر تھی۔ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، آپ نے مجھے بچایا اور آج میں نے آپ کا راز انصاف تک پہنچا دیا۔ اسی لمحے میرے پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مہوش مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آج سے یہ محل صرف ایک عمارت نہیں، ہمارا گھر ہے،
اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ برسوں کے اندھیرے رازوں اور سازشوں کے بعد آخرکار اس محل میں روشنی واپس آ چکی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔